اپنے اسلامی شاعر، اپنی اسلامی جس کو کہیں کہ شناخت کو چھپانا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہوں، اور پورا مسلمان ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے۔ اگر میں نبی پاک کا امتی ہوں تو ہاں میں امتی ہوں۔ تو یہ اگر آپ کا انداز ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح عورت کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، آج کل عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جناب عورت کی ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے۔ مسلمان کہلانے والے غیر مسلم کہے تو چلے، وہ تو ایمان والا نہیں ہے نا۔ تم ایمان بھی لائے ہو، اسلام بھی کہتے میں مسلمان ہوں، اور تمہیں شریعت کے حکم پر پرابلم ہے؟ اسلام جتنا عورت کے حقوق دیتا ہے، کون سا مذہب دیتا ہے؟ بچپن سے لے کر اس کی آخرت تک۔ یعنی آپ دیکھیں تو پہلے بیٹی کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بلکہ حدیثیں ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس مضمون ہے حدیث پاک کا، ان بچیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے ہیں تو وہ اس پر ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے حضور 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی بچی کے تو پیدا ہوتے ہی نبی پاک اس کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا ہے، بہن ہے تو اس کے حقوق بیان کیے۔ جتنا اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، مگر اپنے اسلام پر ہی کچھ لوگ شرمندہ گھوم رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ جو پردہ ہے نا، اس کی وجہ سے عورت جو ہے اس کی راہ میں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر کیسے ایمان لائے ہو آپ؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے؟ معاذ اللہ، یہاں تک باتیں اسلامی ملک میں مسلمان کہلانے والے باتیں کر رہے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، ایک ساتھ رہ لیں پارٹنر کے طور پر ہیں۔ اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہمارے وطن کے اندر۔ میں کیا کہوں، مطلب اب میں جملہ کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس طرف کیا۔ اب میری مرضی کہہ کر عورتوں کو، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی پاگل ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہے، یہ آپ کو روڈ پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو کھلونا بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام نے تو ایک تقدس دیا عورت کو، اسلام نے تو ایک پردے کے اندر، دیکھیں دنیا کی ہر قیمتی چیز جو پیکنگ کے ساتھ ملتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی جناب اس کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے کہ یہ قیمتی ہے، ڈائمنڈ ہے۔ پتھر روڈ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن ڈائمنڈ روڈ پہ نہیں ہوتا، ڈائمنڈ کو پیک کیا جاتا ہے۔ بڑی اچھی مثال ایک بار وہ سوشل میڈیا پہ تھی کہ ایک مٹھائی کو کھلا رکھ دیں اور ایک مٹھائی کو پیک کر کے رکھیں، تو جو کھلی ہوگی اس پہ ساری مکھیاں چلی جائیں گی۔ وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم بے پردہ ہوں گے تو ہماری ترقی ہے، یہ بے پردہ کر کے آپ کو ہوس کا کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جناب ہماری ترقی میں یہ رکاوٹ ہے۔ نہیں، جو اسلام کہتا ہے وہ میری اور آپ کی ترقی ہے۔ تو خدا را اگر آپ مسلمان ہیں، آپ میری بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں، بلکہ ان مردوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ کر کے سمجھتے بڑی ترقی ہم نے اپنا لی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اپنے اسلامی شاعر